بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ کسی بلند مقام پر آگ کو جلایا جائے یا ناقوس بجایا جائے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر بعض صحابہ نے کہا کہ آگ کا جلانا یا ناقوس بجانا یہود و نصارہ سے مشابہت ہوگی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے الفاظ جفت کہیں اور تکبیر کے کلمات تاک کہیں سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ جی ناظرین، اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلہ یہ ہوا کہ نماز کے لیے اذان ہی دی جائے گی، اور جو اذان دی جائے گی وہ جفت میں ہوگی، یعنی کہ دو اس طرح دو کر کے چار اس طرح جفت میں، اور جو تکبیر ہوگی وہ طاق میں، یعنی کہ ایک ایک کر کے کہی جائے گی۔ تو اس حدیث میں کنفرم ہوتا ہے کہ ہم جب بھی اذان دیں تو اس کو دو کر کے دیں گے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جو تکبیر ہوگی وہ ایک ہی کر کے کہی جائے گی۔ لیکن صرف قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ وہ ہم 2 دفعہ کہیں گے۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔